کہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بدگمانی نہ رکھو، برا نہ چاہو، ولا تدابروا، پیچھے نہ پڑو کہ کیسے یہ اونچائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو نیچے کیسے لایا جائے، اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے، اسے کیسے ذلیل کیا جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو، اے میرے بھائیو، بھائی بھائی ہو جاؤ آپس، اخوت کے، محبت کے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہ جو ایمان کا جو رشتہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ رشتہ بڑا عزیز ہے، اس کا تم خیال رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں حلال اور حرام کا تذکرہ آیا کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے، یہ جاننا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنا یہ ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اسی پر ان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ حلال اور حرام کا دائرہ چونکہ بہت وسیع ہے، عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، ایمانیات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، سبھی کچھ ہے، تو یہ بحث بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے طرز معاشرت، ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارا روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، لین دین، معاملات۔ اس طرز معاشرت میں بھی حلال اور حرام کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ موٹا موٹا حلال اور حرام کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہ بتایا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں صبح و شام میں ہمارے الفاظ، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں بھی حرام حلال کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ پہلو عام طور سے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسلامی معاشرت ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس میں فرد اور معاشرے کے تعلقات بنے رہیں، خوشگوار رہیں، یکساں ترقی پائیں، اس کے لیے اسلام نے کچھ اصول متعین کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلم معاشرہ ہے یہ آپس میں بہت ان میں محبت ہونی چاہیے، بھل منصاحت ہونی چاہیے، بھائی چارگی ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، آپس میں مومنوں میں یہ بہت ریشم کی طرح نرم ہے، کسی طرح کی کوئی جو ہے اگر تلخی آتی ہے مسلم معاشرے میں، بائیکاٹ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے بھائی بھائی میں، تو یہ اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ حکم دیا قرآن مجید نے جہاں یہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہی یہ بتایا کہ آپس میں کبھی کھٹ پٹ بھی ہو سکتی ہے، ناچاقی بھی ہو سکتی ہے، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بڑھنے سے پہلے ان میں صلح کروا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
معاشرے کا اتنا ضروری کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ نماز روزہ صدقے سے بڑھ کر اس بات کا ثواب ہے کہ دو مسلمان جس میں آپس میں ناچاقی ہو گئی ہے ان سے صلح کرا دی جائے. رشتوں کو جوڑنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منظر کشی کی کہ یہ رشتہ خود یہ عرش سے معلق ہے. یہ فریاد کرے گا کہ اے رب اس نے مجھے جوڑے رکھا تو بھی اسے جوڑ دے, اس نے مجھے کاٹ دیا تو بھی اسے کاٹ دے. تو رشتے کا جوڑے رکھنا جتنا اہم ہے, اسی طرح سے اس بات سے بچے رہنا کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے, قطع رحم نہ ہو. بہت پناہ مانگی گئی ہے رشتے کے ٹوٹنے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے, جو نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ تساءلون بالارحام, رشتوں کے سلسلے میں اللہ کے یہاں جواب دہی ہوگی کہ جو رشتے تھے, محترم رشتے تھے, ان کا تم نے حق پہچانا کہ نہیں, حق ادا کیا کہ نہیں. تو اس لیے بنیادی طور پر اسلام کی تعلیم معاشرت کے لحاظ سے دو حصوں میں بٹتی ہے. ایک یہ کہ مثبت طور پر مسلمان بنا رہے, بھائی چارہ بنا رہے, اخلاق بنا رہے, آپس میں جوڑنے کی تدابیر ہوتی رہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کچھ رکھے گئے ہیں, وہ حقوق ادا کیے جائیں, اور حرمتیں متعین ہیں کہ یہ معاشرے کو بگاڑنے کے لیے کیا چیزیں ہیں. بھائی بھائی میں ناچاقی کن باتوں سے ہوتی ہے, ان باتوں کی قرآن اور حدیث میں نشاندہی کر کے ان سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. سورہ حجرات کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس کے بعد کی جو آیات ہیں 6-7 باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا. اے ایمان والے بھائیوں, اب تم لوگ جب ایمان کے رشتے میں جڑ گئے ہو تو دیکھو سب کا خیال رکھو, عزت احترام کرو, کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ بنائے, تان و تشنی کا سلسلہ نہ ہو. ان باتوں سے بچا جائے کہ مذاق سے, تان و تشنی سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے. اس بات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے پھر عورتوں کو مخاطب کیا. جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ جس کا تان و تشنی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی جس بات پر آپ اس کا مذاق بنا رہے ہو وہ آپ سے اچھا ہو کسی دوسرے پہلو سے. کسی کا رنگ پھیکا ہے, کسی کا رنگ اچھا ہے, کسی کی سیرت خراب ہے, کسی کی سیرت اچھی ہے, کسی میں کم ہنر ہے, کسی میں زیادہ ہنر ہے. عورتوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا کہ چونکہ یہ پہلو مانا جاتا ہے کہ زیادہ ادھر ہوتا ہے, کہ دیکھو تمہارے یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہوں جن کے اوپر تم طنز کر رہی ہو, جن کے اوپر تم چھیٹا کشی کر رہی ہو. تو یہ بات کہ آپس میں تان و تشنی سے بچا جائے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. ہمارے یہاں بڑا فیشن ہے ٹائٹل دینے کا, اور بڑی بڑی ذہانتیں اس میں استعمال ہوتی ہیں کہ واہ کیا خوب ٹائٹل دیا. ایسا زمانے طالب علم میں ایک لفظ اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ زندگی بھر وہ اس کے ساتھ چمٹا رہا. یہ اچھی بات ہے. ویسا الاسم الفسوق بعد الایمان. اب ایمان والا ہو کر کے, ایمان کی دولت پا کر کے, کہ کفریہ طریقہ, کفریہ تہذیب کو اختیار کرنے سے کیا فائدہ. کر لیا ہے تو توبہ کر لو, ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اور اگر کسی نے توبہ نہیں کیا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ ظالم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بدگمانی سے بچو. کسی کے بارے میں کچھ سوچ لینا, سوچ کر کے دوسرے کو بدگمان کر دینا, بری رائے قائم کر کے اس کے بارے میں برا فیصلہ کر لینا. فرمایا قرآن مجید نے کہ ان بعض الظن اثم. بعض بدگمانیاں بہت سری گناہ ہے, اس سے بچو. خوشگمانی رکھو اور خوب رکھو, لیکن بدگمانیوں سے
جو ہم لوگوں کے ہاں عام طور سے یہ سلسلہ رائج ہے. ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ رہو کسی کی. مسلم معاشرے کے لیے ہدایات ہے کہ ٹوہ میں نہ رہو. کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور پھر وہ تجسس کر کے اس کے بارے میں ان باتوں کو دوسروں تک پھیلانا. تو یہ تجسس بھی، کسی کی ٹوہ میں رہنا، یہ بھی ممانعت ہے قرآن مجید میں. جو حرمات ہیں، جن چیزوں کی ممانعت ہے جو حرام ہے، ان میں ایک یہ ہے. پھر فرمایا قرآن مجید نے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بھائی بھائی کی غیبت نہ کرے. غیبت تو جانتے ہیں نا ہم لوگ کیا ہے. کسی کے اندر کوئی بات ہے جو ہم جانتے ہیں اور وہ بات سچ ہے، کوئی کمزوری ہے، اور ہم بیان کرتے پھریں اس کے اندر تو ایسی عادت ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ تو ایسا ہے. اگر وہ بات نہیں ہے، وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے، تو بیان کرنا تو بہتان ہے کمی، اس کمی کا پروپیگنڈا کرنا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جو برائی معاشرے میں جتنی زیادہ ہے، قرآن مجید نے اسی لحاظ سے اس کی شناعت کو بیان کیا ہے. یہ منع کرنے کے بعد کہ بھائی بھائی کی غیبت نہ کرے، پھر فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن مجید نے کہہ دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں پسند کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، میرے بھائیو ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر ہم لے لیں، چاہے تان و تشنی ہو، چاہے بدگمانی ہو، چاہے برے القاب سے پکارنا ہو، چاہے غیبت ہو، یہ چیزیں وہ ہیں اگر ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو اس میں کسی طبقے کی تمیز کے بغیر کہ پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے، جوان ہے کہ بوڑھا ہے، عالم ہے کہ کوئی اور ہے، کم زیادہ یہ برائیاں پورے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ہم لوگ جب حرام حلال کی بات کرتے ہیں کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، لاہور پڑھ کر کے جھٹک دیں گے اگر مردار کا گوشت آیا تو. لیکن اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ گوارا کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس کی جو شناعت جو بیان کی ہے، مثال اتنی سخت جو دی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ آدمی جب یہ غیبتیں کرتا ہے تو اس کو لذت بہت ملتی ہے اور کر جاتا ہے. عہد نبوی کا ہی واقعہ ہے. بیٹھے ہوئے تھے آپس میں صحابہ کرام، ایک صاحب نے کہا کہ تم اپنے دانت میں خلال کر لو. تو انہوں نے کہا کہ خلال کیا ضرورت ہے، میں نے تو کچھ گوشت تو کھایا نہیں. تو فرمایا تم نے ابھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو میرے ایمان والے بھائیوں، جو بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہ حرام ہیں، حرام رہیں گی. لیکن یہ جو روز مرہ کی ہماری بول چال ہے، ہماری گفتگو ہے، ہمارا رہن سہن ہے، اس میں ان موٹی موٹی باتوں کو جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اگر ہم احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو گویا ہم بہت زیادہ خسارے کا سودا کر رہے ہیں، اپنا ہم نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم ہلاک کر رہے ہیں.
جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، حدیث پاک میں ایک ساتھ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بدگمانی نہ رکھو، برا نہ چاہو، ولا تدابروا، پیچھے نہ پڑو کہ کیسے یہ اونچائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو نیچے کیسے لایا جائے، اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے، اسے کیسے ذلیل کیا جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو، اے میرے بھائیو، بھائی بھائی ہو جاؤ آپس میں، اخوت کے، محبت کے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہ جو ایمان کا جو رشتہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ رشتہ بڑا عزیز ہے، اس کا تم خیال رکھو۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ معاملہ حرام اور حلال کا ہماری زندگی میں ہر وقت ہم سے یہ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بات ہم بول رہے ہیں جھوٹ ہے کہ سچ ہے، جو بیان کر رہے ہیں یہ بدگمانی کے دائرے میں تو نہیں آتا، جو ٹائٹل ہم دے رہے ہیں کسی کا ہم مذاق تو نہیں بنا رہے ہیں، اور جس بات میں ہمیں لذت مل رہی ہے یہ غیبت کے دائرے میں تو نہیں ہے۔ ان بنیادی باتوں کا خیال رکھنا یہ اس لیے ہے کہ مسلم معاشرے میں اخوت اور مودت بنی رہے۔ ہم لوگ جو بہت کئی مرتبہ ناچاقی کا ماحول دیکھتے ہیں، آپس میں اختلافات دیکھتے ہیں، فرقہ بندیاں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں گتھا ہوتا دیکھتے ہیں، تو میرے بھائیو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی جو بنیادی لائن تھی، کچھ لائن کو تو ہم نے پکڑ لیا کہ ہم کو حرام گوشت نہیں کھانا ہے، ہم کو گالی نہیں دینی ہے، ہم کو بدکاری کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، ہم سب لوگ بچتے ہیں، لیکن یہ بھی حرام ہے میرے بھائیو، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بڑا حرام ہے۔ یہ بھی ہماری ایمان کو کھانے والی چیز ہے، یہ بھی ہماری ایمان کی دولت کو چھیننے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو الگ الگ فرما کر کے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چغل خور ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں وہ ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، کسے نہیں چاہیے؟ یہ بھائی چارہ ہماری احتیاط کی وجہ سے بن سکتا ہے، ہمارے آپس میں محبت اور بڑھ سکتی ہے، ہمارا اتحاد اور بڑھ سکتا ہے، ہم اب ایک جمعیت اور ایک طاقت بن سکتے ہیں اگر اسلام کی ان بنیادی باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جو صحیح فہم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی جو بنیادی قدریں ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام اور حلال کی حدود کھینچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حدود کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔